دانش یونیورسٹی کا معیار بھی دنیا کی بہترین یونیورسٹیز جیسا ہوگا۔ 14 اگست 2026 کو یونیورسٹی کا پہلا سیکشن آپریشنل ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی آف ایمرجنگ سائنسز کے سائیڈ ریویو کی تقریب سے خطاب۔ کہا 100 ایکڑ کا رقبہ دانش یونیورسٹی کے نام مختص کر دیا گیا۔ حکومت کا اس یونیورسٹی کے آپریشنز فنکشن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ 190 ملین پاؤنڈ کی خطی رقم سے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے رقم بھی قومی خزانے میں ٹرانسفر کر دی۔ چاروں صوبوں سے بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ غریبوں کے لیے مفت ہوگی۔ یونیورسٹی میں بہترین تعلیم، اساتذہ، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ہوں گے۔ دانش یونیورسٹی کا مرکزی نقطہ اپلائیڈ سائنسز ہے۔ پاکستان سمیت 39 ممالک پر امریکی ویزا کی پابندیوں کا خدشہ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے پاکستان سمیت 10 ممالک کو اورنج لسٹ میں شامل کرنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق اورنج لسٹ میں شامل ممالک کی بڑی کاروباری شخصیات کو شرائط کے ساتھ امریکہ داخلے کی اجازت ہوگی۔ امیگرینٹ یا سیاحتی ویزوں پر سفر کرنے والوں کو اجازت نہیں ہوگی۔ افغانستان، کیوبا، ایران، صومالیہ، سوڈان، شام، یمن سمیت 11 ممالک کو ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کا امکان۔ ریڈ لسٹ کے شہریوں پر امریکہ کے سفر پر مکمل پابندی ہوگی۔ 22 ممالک کو یلو لسٹ میں شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ ویزا پروسیس کی خامیاں دور کرنے کے لیے 60 دن دیے جائیں گے۔ پاکستان نے قرض پروگرام کی شرائط پر سختی سے عمل درآمد کیا۔ سٹاف لیول معاہدے کے لیے نمایاں پیش رفت کی۔ IMF نے مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا گیا پاکستان سے $7 ارب کے قرض پروگرام پر جائزہ اور کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے بات چیت۔ پاکستان کے ساتھ قرضوں کی ادائیگی کی مینجمنٹ، توانائی کے شعبے میں لاگت کم کرنے پر گفتگو، توانائی شعبے کی بہتری، معاشی ترقی کی شرح بڑھانے اور صحت عامہ کی بہتری کے لیے بھی بات چیت، تعلیم کے فروغ، سماجی تحفظ اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے پر تبادلہ خیال۔ مزید بات چیت آن لائن جاری رہے گی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو $1 ارب قسط اور $1 ارب کلائمیٹ فائنینسنگ ملیں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جعفر ایکسپریس حملے کی مذمت، تمام ممالک سے پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل۔ سلامتی کونسل کے ارکان کا متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار۔ دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور۔ سلامتی کونسل ارکان نے کہا دہشت گردی کے ایسے ہولناک واقعات کا کوئی جواز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ دہشت گردی عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا مرکزی اسپانسر بھارت ہے۔ جعفر ایکسپریس حملہ بھارت کی دہشت گرد ذہنیت کا تسلسل ہے۔ دہشت گرد حملے میں کالعدم BLA ملوث ہے۔ DDISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے۔ دہشت گردوں کو افغانستان میں محفوظ پناہ گاہیں دستیاب ہیں۔ مزید کہا نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو تو دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔ جعفر ایکسپریس کلیئرنس آپریشن بہت احتیاط کے ساتھ کیا گیا۔ آپریشن کے دوران ایک بھی مغوی نہیں مارا گیا۔ حملے میں شہداء کی تعداد 26، 18 سیکورٹی اہلکار شامل۔ دہشت گردوں نے مسافروں کو ٹرین سے اتار کر ٹولیوں میں تقسیم کیا۔ SSD کے زرار گروپ نے خودکش بمباروں سے نجات دلائی۔ بھارتی میڈیا نے جعلی ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا۔ بھارتی میڈیا دہشت گردوں کی جانب سے شیئر کی گئی پرانی ویڈیوز چلاتا رہا۔ یہ ناراض بلوچ نہیں، دہشت گرد ہیں، ان سب کی نانی راہ ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں ماضی میں شدت پسندوں کو رعایت دینے سے آج یہ حالات ہیں۔ کالعدم BLA کے دہشت گرد افغان ریاستی سرپرستی میں پل رہے ہیں۔ پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد کا معاملہ۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس آج گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس کی میزبانی گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کریں گے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف، حسن مرتضیٰ اور قاسم گیلانی شریک ہوں گے۔ نون لیگ کی طرف سے اسحاق ڈار، رانا ثناءاللہ، مریم اورنگزیب اور خواجہ سعد رفیق شریک ہوں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی مولانا فضل الرحمان سے رات گئے اہم ملاقات۔ فیصل کریم کنڈی اسلام آباد میں مولانا کے گھر گئے، سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ ملاقات میں موجودہ ملک کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔
بانی پی ٹی آئی کی 9 کے کیسز کی سماعت ایک ساتھ کرنے کی استدعا مسترد راولپنڈی کی عدالت میں سانحہ 9 کے تمام 13 مقدمات کے چالان پیش جی ایچ کیو گیٹ 4 حملہ کیس کا بھی چالان پیش ڈی چوک میں مبینہ ہلاکتوں اور لاپتہ کارکنان کے معاملے پر گوہر خان کی نجی شکایت پر سماعت وکیل لطیف کھوسہ نے کہا مرنے والوں اور زخمیوں کے سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہے 5 مئی کی تاریخ دی جائے عدالت نے بیرسٹر گوہر کے آنے تک سماعت میں وقفہ کر دیا ادھر 26 نومبر احتجاج کیس میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 15 اپریل تک توسیع بشرا بی بی کی جانب سے حاضری سے استثناء اور شامل تفتیش کرنے کی درخواست دائر سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ 21 مارچ کو سماعت کرے گا توہین عدالت کی درخواست وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی تھی درخواست 25 مئی 2022 کو لانگ مارچ مقررہ مقام کے بجائے ڈی چوک تک آنے پر دائر کی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز رضوی اور جسٹس طارق سلیم شیخ 18 مارچ کو سماعت کریں گے بانی سے ملاقات نہ کرانے پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمر ایوب کی توہین عدالت درخواست 17 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر دانش یونیورسٹی کا دنیا کے بہترین تعلیمی اداروں سے تعلق قائم کیا جائے گا نوجوان دانش یونیورسٹی سے مستفید ہوں گے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا دانش یونیورسٹی کی تقریب سے خطاب کہا پہلے دانش اسکولوں پر تنقید کی جاتی تھی وفاقی وزیر خالد مقبول بولے ہم تعلیم سے دانش کو کشید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہے اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے 3 سال قبل اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اس دن کو منانے کا تاریخی فیصلہ کیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے پیغام میں کہا اسلاموفوبیا کی خطرناک لہر ختم کرنے کے لیے مزید بہت کچھ کرنے کی فوری ضرورت ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی پیغام کہا مسلمانوں کو درپیش امتیازی سلوک نفرت اور تعصب قابل مذمت ہے ایسا پنجاب چاہتے ہیں جہاں ہر مذہب اور مسلک کو مساوی حقوق اور عزت حاصل ہو ملک کے مختلف روپ بدل کر دہشت گردی کی جا رہی ہے ساری دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ بھارت ہے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں میں نے کہا تھا یہ خارج بھارتی ایجنٹ ہیں سوشل میڈیا ہماری نوجوان نسل کو گمراہ کر رہا ہے پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 سے زائد قربانیاں دیں ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں جعلی وفاقی حکومت خواب غفلت میں پڑی ہے دہشت گردی کا ذمہ دار افغانستان کو سمجھتے ہیں بات چیت کے لیے تیار نہیں مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف کہتے ہیں وفاقی حکومت خود افغانستان سے مذاکرات کر رہی ہے نہ ہمیں کرنے دے رہی ہے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں مسجد الحرام میں 2.5 کروڑ نمازیوں اور زائرین کی آمد سعودی میڈیا کے مطابق ماہ رمضان کے پہلے 10 روز میں 55 لاکھ سے زائد افراد نے عمرے کی سعادت بھی حاصل کی پنجاب کے متعدد اضلاع میں بارش سے آتی گرمی کو بریک لگ گئی محکمہ موسمیات کے مطابق صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش برسانے والا سسٹم موجود سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کے ساتھ بارش اور یہ سلسلہ کل تک جاری رہنے کا امکان ہے لاہور کے ساتھ سینٹرل اپر پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارش کے امکانات ہیں کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم خشک اور مطلع صاف رہے گا خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں موسم جزوی ابر آلود بالائی اضلاع میں بارش اور برفباری کا امکان بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے ایف آئی اے آفیسر پر رشوت طلب کرنے کا الزام سائبر کرائم ٹیم کا اداکارہ نادیہ حسین کے گھر پر چھاپا موبائل فون تحویل میں لے لیا فرانزک کیا جائے گا ذرائع کے مطابق اداکارہ نادیہ حسین کے خلاف پی کے ایکٹ کے تحت تحقیقات کا آغاز ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے شوہر کی گرفتاری کے بعد اداکارہ کو جعلساز نے رشوت کے لیے کال کی نادیہ حسین نے شکایت درج کرانے کی بجائے سوشل میڈیا پر بے بنیاد الزامات لگائے پنجاب میں تعلیمی اداروں کے فنکشنز میں ناچ گانے پر پابندی ڈائریکٹر کالجز پنجاب کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی
سندھ کے عظیم صوفی شاعر حضرت سچل سرمست کا عرس، وزیر اعلیٰ سندھ نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں، کسی ایک صوبے کو بھی اعتراض ہوگا تو نہریں نہیں بنیں گی۔ اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز میں پاکستان کا ایک اور گولڈ میڈل۔ آفاق خان نے 100 میٹر سنو شوئنگ ریس میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ 400 میٹر ریلے ریس میں معظم اقبال، عبدالصبور، محمد آفاق اور علی رسا نے سلور میڈل جیتا۔ خواتین کی 400 میٹر ریلے ریس میں اقرا اکرم، تبسم ناصر، شاکلون اور مناہل کی دوسری پوزیشن۔ پاکستانی ایتھلیٹس اب تک 3 گولڈ، 3 سلور اور 2 برانز میڈل اپنے نام کر چکے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا چیئرپرسن اسپیشل اولمپک پاکستان رونق لاکھانی کو خراج تحسین۔ اسکواش لیجنڈ جہانگیر خان نے اسپیشل کھلاڑیوں کو میڈل جیتنے پر مبارکباد دی۔ غزہ کے فلسطینیوں کی آبادکاری کے لیے امریکہ اور اسرائیل کا 3 افریقی ممالک سے رابطہ۔ عالمی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کے مجوزہ متنازع منصوبے کے لیے سوڈان، صومالیہ اور صومالی لینڈ سے رابطہ کیا گیا۔ امریکی اسرائیلی حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، بات چیت جاری ہے، یہ نہیں بتا سکتے کتنی پیش رفت ہوئی۔ حماس کا غزہ میں قید امریکی شہری کی رہائی، 4 امریکیوں کی لاشیں حوالے کرنے پر اتفاق۔ ثالثوں کی طرف سے دوبارہ مذاکرات کی تجویز منظور کر لی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کولمبیا یونیورسٹی کی فلسطینی طالبہ کو بھی گرفتار کر لیا۔ امریکی صدر نے تنقید کرنے والے امریکی چینلز اور اخبارات کو بدعنوان قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ مختلف میڈیا ادارے میرے بارے میں 97% برا لکھتے ہیں۔ امریکی میڈیا ججز پر اثر انداز ہو کر قانون تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میڈیا کا یہ کردار غیر قانونی ہے، اسے روکنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بائیڈن انتظامیہ کو جرائم میں اضافے کا ذمہ دار بھی قرار دے دیا۔